السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اکثر پیشنٹ میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ سیکس کرنے کے بعد جب ہم دوسری دفعہ سیکس کرتے ہیں تو ہمارے نفس میں اتنا تناؤ نہیں ہوتا، نہ ہی پہلے جیسی لذت فیل ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں اریکشن زیادہ ہوتا ہے، ہم اتنا سیکس نہیں کر سکتے جیسے کہ فرسٹ ٹائم ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا سوال ہوتا ہے کہ ہم ایک رات میں کتنی دفعہ میکسیمم سیکس کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پرابلم نہ ہو، جس سے ہمیں مسئلہ نہ ہو۔ آج میں نے ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہیں کیونکہ اکثر پیشنٹ کے یہ سوال ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، ہر جانور کا ایک دفعہ سیکس کرنے کے بعد دوسری دفعہ سیکس کا دورانیہ ڈیفرنٹ ہے۔ آبزرویشن ہے، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، کہ اگر ایک دفعہ ایک کاؤ کو یعنی کہ گائے کو اس کا بیل سیکس کر لیتا ہے تو دوسری دفعہ اسی بیل کو دوبارہ سیکس کے لیے نہیں لاتے، دوسری دفعہ سیکس کے لیے دوسرے بیل کو لایا جاتا ہے، یا اگر پہلے والا جو بیل ہے اس کو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بکرا ہے، اسی طریقے سے گھوڑا ہے، اسی طریقے سے مختلف جانور ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہیں۔ دنیا میں سب سے کم ٹائمنگ جس کی ہے جس میں وہ دوبارہ ریچارج ہو سکتا ہے، دوبارہ سیکس کر سکتا ہے، وہ یا مرغا ہے یا پھر چڑا ہے، جو میل سپیرو ہے، وہ 5 منٹ کے بعد دوبارہ ریچارج ہو جاتے ہیں اور دوبارہ صحیح طریقے سے اپنی فیمیل کے ساتھ جمع یا سیکس کر سکتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ ایک دفعہ جب وہ سیکس کر لیتا ہے تو دوسری دفعہ سیکس کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، ہم بستری کرنے کے لیے کم از کم اس کو 3 سے 4 گھنٹے کا گیپ ضروری ہے۔ اگر کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور 40-45 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سیکس کی ٹرائی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اتنا اریکشن نہیں آتا، پارشل اریکشن آتا ہے، ڈھیلی ڈھالی سی ہوشیاری آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو سیکس کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نرو اینڈنگز ہیں، جو اینڈوتھیلیم ہے، جس سے نائٹرک آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے، جو کہ ویزو ڈائلیٹیشن کا کام کرتی ہے، یہ ویسل ڈائلیٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر خون جمع ہوتا ہے تو اس میں اریکشن آتی ہے۔ تو کیونکہ ابھی پوری طرح ریسٹنگ فیز میں وہ نہیں آ رہی ہوتی اور یہ دوبارہ اس کو سٹیمولس دے کے دوبارہ اس کو اریکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پوری طرح نفس میں تناؤ نہیں آتا۔ تو اس میں ان کو آگاہی دینی تھی ایسے لوگوں کو جو اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ہم جمع کر لیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، تو دوسری دفعہ جب ہم سیکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو اریکشن پوری نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ٹائم سپین کم دیتے ہیں۔ ایک دفعہ سیکس کرنے کے دوسری دفعہ کے درمیان میں کم از کم 3، 3.5 یا 4 گھنٹے کا گیپ دیں۔ بہتر ہے کہ وہ پوری طرح ریسٹنگ فیز میں آ جائیں، وہ نہا لیں، واش لے لیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد جب وہ فور پلے کریں گے، جب وہ اپنے فیمیل پارٹنر کے قریب جائیں گے اور دوبارہ وہ فور پلے کے دوران ایک دوسرے کو سٹیمولس دیں گے، تو پھر ان کی نرو اینڈنگ سے، ان کے اینڈوتھیلیم سے، ان کی بلڈ ویسل سے سیم وہی سارا پروسیجر ہوگا اور دوبارہ ویزو ڈائلیٹیشن ہوگی اور پھر ان کو صحیح اریکشن آئے گی، اریکشن بھی صحیح آئے گی، تناؤ بھی ٹھیک ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کا جو ایجیکولیشن ٹائم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اور جس وجہ سے ان کو جو صورت انزال والا مسئلہ ہے وہ بھی بہتر اور امپروو ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ ایک رات میں میکسیمم کتنی دفعہ سیکس کرنا چاہیے، تو نارملی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے کا گیپ دے کے سیکس کرنا چاہیے، تو ایک رات میں میکسیمم 2 سے 3 دفعہ سیکس ہو سکتا ہے اور 2 سے 3 دفعہ ہی کرنا چاہیے میکسیمم۔ اس سے نہ تو جسم میں درد ہوتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کمزوری فیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مسکولر ہے، بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کا اسٹیمنا بہت زیادہ ہے، تو وہ 4 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک دفعہ جمع سے دوسرے جمع یا سیکس کے درمیان کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے کا گیپ دے کے کریں گے تو ان کی اریکشن بھی بہتر رہے گی، ایجیکولیشن بھی بہتر رہے گی اور ان کے اوپر تھکاوٹ طاری بھی نہیں ہوگی۔ تو ٹائم کا میں نے بتا دیا، اور ایک رات میں میکسیمم کتنا آپ سیکس کر سکتے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ کو ایجوکیٹ کر دی ہے۔ تو اپنی سیکشول ہیلتھ کے بارے میں کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، کوئری ہو یا چیک اپ کرانا ہو تو ہمارے کلینک پہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کو اس بارے میں مکمل گائیڈنس اور رہنمائی دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔